حضرات محترم، آج کا میرا عنوان جو ہے رمضان المبارک کی فضیلت اور برکتیں، اس کے تعلق سے عرض کرنا ہے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ سراپا رحمت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ماہ رمضان کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو برکت والا ہے، رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں خصوصیت سے تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو بخش دیتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں۔ تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھلاؤ۔ شقی و بدبخت ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کے حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے، تفاخر و تقابل والے آئیں اور یہاں اپنے جوہر دکھلائیں۔ حضرات محترم، رمضان کی برکتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی تاریخ میں آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو مہینے کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ جو بندہ یا بندی ان راتوں میں نماز پڑھے، اسے ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں ملتی ہیں۔ جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل بنا دیا جاتا ہے، جس کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہ سب دروازے سونے کے ہوں گے، جن میں سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ جب کوئی بندہ پہلے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رمضان کے آخر تک اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ یہ دوسرے رمضان تک کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ وہ جتنے روزے رکھتا ہے، اس کے ہر روزے کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل بنا دیا جاتا ہے، جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دن رات میں وہ جتنے سجدے کرتا ہے، ہر ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت عطا ہوگا، اور اس درخت کا سایہ اتنا وسیع و عریض ہوگا کہ ایک سوال 100 برس تک اس میں چلتا رہے، تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان کی راتوں میں بخشش، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ آدمیوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے نا میرے دوستوں اور بزرگوں، تو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں جتنے لوگوں کو ایک رمضان سے آخر رمضان تک آزاد کیا ہے، یعنی تقریباً 1,80,00,000 لوگوں کو قربان چاہیے اس عالی ذات پر کہ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ محترم دوستو، رمضان کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ رحمہ اللہ اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ اپنے بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے۔ بعد کہتے ہیں کہ اس ماہ کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس ماہ میں آخرت کی فکر اور نصیحت کی گرمی سے دل متاثر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سورج کی گرمی سے ریگستان اور پتھر گرم ہو جاتے ہیں اور جل اٹھتے ہیں۔ حضرت خلیل رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ رمضان لفظ رمز سے مشتق ہے۔ رمز اس بارش کو کہتے ہیں جو خریف کے موسم میں ہوتی ہے، کیونکہ ماہ رمضان لوگوں کے دلوں اور جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اس لیے اسے بھی رمضان کا نام دے دیا گیا ہے۔ رمضان کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ رمضان میں 5 حروف ہیں، غور کیجئے گا۔
اور ان تمام میں ایک خاص اشارہ ہے. را سے مراد اللہ کی رضا، میم سے مراد اللہ کی محبت، واو سے مراد اللہ کی ضمانت، الف سے مراد اللہ تعالی کی الفت و محبت، اور نون سے مراد اللہ کا نور. اس طرح رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، محبت، ضمانت، الفت اور اس کے نور کا جامع ہے. یہ بہت بڑی بزرگی اور بخشش کی علامت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور نیک کردار ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس مہینے کی قدر و قیمت اللہ رب العزت ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.